تو ہوں پاگل منڈا تو میری سونی کڑی، او ہو میں تو ہوں پاگل منڈا، واہ 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 صبح کی سیر اور یہ پنجابی گانے، واہ بھیا مزہ ہی آ جاتا ہے۔ ہاں ارے چنگا راجو، تم تو دوسرے گاؤں کام کی خاطر گئے تھے نا بھیا؟ سسرا یہ کیا رنگ برنگ اچار بن کر آئے ہو پورے مطلب؟ ارے گبرو بھائی، ہم تو کام کی خاطر دوسرے گاؤں گئے تھے، لیکن وہاں کے سیٹھ نے ابے گجن پور میں تو بڑے پھرتے ہو، اب کیا ڈر ڈر روئی جا رہے ہو؟ اے چنگا، تم پٹو اس الٹی کالی ہانڈے سے ہیں؟ پڑوس کے گاؤں کا سیٹ و کنجوس بنسی ہے، اور ہم دونوں اسی کے گھر پر کام کیا کرتے تھے، لیکن کام پر رکھنے سے پہلے اس نے شرط رکھی تھی۔ شرط؟ کیسی شرط؟ بتاؤ۔ کہ اگر ہم دونوں اپنی مرضی سے کام چھوڑ کر گئے تو ہمیں کوئی پیسہ نہیں دے گا، اور اوپر سے منہ کالا کر سر منڈوا کے بھیجے گا، اور اگر سیٹ بنسی خود ہمیں نکالتا ہے تو وہ اپنا منہ کالا کر سر منڈوا دے گا، اور اوپر سے پورے 1 سال کی تنخواہ بھی دے گا۔ ارے داد تیری کی ہے، پورے گجن پور کا نام ڈبو دیا تم دونوں نے، تو دوسرے گاؤں سے سر منڈوا کر آ گئی بھیا، بتاؤ۔ اتنا ہوا میں مت اڑاؤ گبرو بھائی، اس کے یہاں تو 2 دن تک کام کر پانا بہت مشکل ہے۔ ہاں 1 نمبر کا قصائی ہے سیٹ، گولو کا بیل بنا کر رکھتا ہے۔ دوستوں کی اس بے عزتی کا بدلہ تو ضرور لے گا تیرا یہ گبرو تو ٹھیک تو ہے نا بھائی؟ تو رہنے دے، سیٹ تیرے کو پوری طرح مسل دے گا، ختم ہو جائے گا تو پوری طرح۔ اب چپ کرو تم دونوں ہیں، چپ۔ اب دیکھنا یہ گبرو کیسے تمہارا بدلہ لے گا اور کیسے بڑا دھماکہ کرے گا، بس کسی طرح اس کے گھر میں کام کے لیے انٹری مل جائے بس۔ آج پورے 3 دن ہو گئے ہیں نوکروں کو گئے ہوئے، مجھ سے سارے گھر کا کام نہیں ہوتا۔ ارے اتنا کیوں چلاتی ہو؟ سن رہا ہوں، میں بہرا توڑی ہوں؟ تو فائدہ تو سوچو، جب تک یہاں کام کیا 1 بھی پیسہ نہیں دیا میں نے انہیں، اور سارے کام بھی کروا لیے۔ وہ تو آپ بہت بہادری کا کام کرتے ہو، سب جانتی ہوں میں، مجھے نوکر چاہیے بس۔ اب ہاں دیکھتے ہیں، اگر کوئی میرے شرطوں پر کام کرنے کو راضی ہوا تو۔ اس کے فوراً بعد بنسی کے گھر کے باہر گبرو۔ ارے کسی کو تازے فریش نوکر کی ضرورت ہو تو رکھ سکتے ہیں، ہم نوکری تلاش رہے ہیں، 1 نمبر نوکر، گبرو نوکر، جس کو چاہیے جلدی بتاؤ، نوکر رکھو نوکر۔ ارے آپ نے سنا باہر کوئی نوکری کی تلاش میں گھوم رہا ہے، جاؤ جلدی سے۔ کمبخت کہیں کہ اتنی جلدی سے کہاں سے نوکر پیدا ہو جاتے ہیں؟ ہاں دیکھتا ہوں۔ کیا کام جانتے ہو، اور تمہارا نام کیا ہے بھائی؟ ناچیز کو گبرو کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ہم جھاڑو پوچھا، جانوروں کی دیکھ بھال، انسانوں کی دیکھ بھال، اور کھانے میں دال شال سب جانتے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرے یہاں کام کرنے کی ایک شرط ہے، اگر منظور ہو تو کام شروع کرو، نہیں تو میرا ٹائم ضائع مت کرو بھیا۔ ارے سیٹھ جی آپ بتاؤ تو صحیح، جو بھی شرط ہے مجھے منظور ہے۔ بنا کچھ سنی ہی منظور ہے؟ ایک بار کام شروع کر دیا تو اگر اپنی مرضی سے بھاگے تو تمہارا سر منڈوا کر، منہ کالا کر کے بنا کسی تنخواہ کے جانا ہوگا۔ اور اگر آپ نے نکال دیا تو؟ ابھی ایک پرچہ لکھ کر رکھ لو، اگر شرط کے مطابق میں تمہیں نکالتا ہوں تو پورے 1 سال کی تنخواہ دوں گا، اور ساتھ میں اپنا سر منڈوا کر منہ کالا بھی کر دینا۔ یہ کہی آپ نے سیٹوں والی بات ہے، مجھے نوکری منظور ہے۔ سنتی ہو؟ دیکھو تمہارا نوکر آ گیا۔ ارے یہ کس کا بچہ آ گیا ہے یہاں؟ ارے رجو، یہ بچہ نہیں ہے، یہ گبرو ہے، آج سے نوکری کرے گا یہاں، اور وہ بھی شرط کے مطابق، سمجھی؟ جی سمجھ گئی، لیکن ایسا نہ ہو اس کا کام بھی ہمیں کرنا پڑے۔ سیٹانی جی آپ بھی فکر نہیں ہے، آج سے سارے کام ہم ہی سنبھالیں گے۔ ہاں گبرو،
تمہیں ہماری رجو کی خدمت میں رہنا ہے اور ہمارے بچوں کی دیکھ بھال بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کھیتوں کے کام بھی کرنے ہوں گے۔ ہاں، باقی سب گھر کے چھوٹے موٹے کام۔ سب کروں گا سیٹھ جی، سب کروں گا، بڑے تسلی بخش طریقے سے کروں گا۔ ہاں ارے گبرو کہاں مر گیا رے؟ آپ نے بلایا اور ہم چلے آئے۔ جی سیٹھ جی بتائیے، حکم کیجیے۔ ابے چکی پانڈے کی پوپا، ہاں، ارے راجو کو زور سے پوٹی ہے، گھر کا باتھ روم خراب ہے، اس کو کھیتوں میں ہلکا کروا کر لا جا۔ جیسی آپ کی مرضی سیٹھ جی، ابھی گیا سمجھو، چلو راجو۔ راجو کو ساتھ کھیتوں کی طرف لے جاتے ہوئے اور لے جا کے ایک جھاڑی کے پیچھے پوٹی کرنے بیٹھا دیا۔ اس کنجوس سیٹھ نے تو راجو کو پوٹی کروانے کا کہا ہے، سوسو نہیں، کہیں یہ کمبخت سوسو نہ کر دے۔ او سن اے راجو کے بچے، تیرے باپ نے مجھے صرف پوٹی کروانے کا کہا ہے، اگر غلطی سے بھی تم نے سوسو کر دیا نا، تیرا سر منڈوا دوں گا، سمجھ لینا، سوچ لینا، بتا رہا ہوں۔ ارے گبرو بھیا، بنا سوسو کی پوٹی کیسے کروں؟ سوسو تو پہلے آ رہی ہے۔ وہ تیری مرضی ہے، جیسے منایا ہے کر، میں تو شرط کی بات بتا رہا ہوں۔ اب غلطی سے اگر سوسو نکل گیا ساتھ تو یہ میرے بال کاٹ لے گا، کیا کروں؟ ارے راجو کے بچے، اگر کر دیا ہو تو چلے، یا پھر یہی ڈیرا ڈالنا ہے؟ ہاں چلو۔ راجو گھر کی طرف بڑھنے لگتا ہے، تبھی پیچھے گبرو۔ دیکھتا ہوں کہیں اس کمبخت نے ایک ساتھ ہی سوسو اور پوٹی نہیں کر دیا۔ ارے اس راجو کے بچے نے تو پوٹی بھی نہیں کی، خیر کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد راجو کو لے کر گھر آ جاتا ہے۔ گھر پر رجو گبرو سے، ارے واہ، میرا بیٹا راجو آ گیا۔ ارے سیٹانی جی، پوری تسلی بخش طریقے سے کروا کر لایا ہوں، ہاں آپ بھی فکر رہیے۔ اس کے بعد بنسی اور راجو دونوں بستر پر لیٹ جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد بنسی کو سوتے ہوئے کچھ بدبو آتی ہے، اور ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ارے رجو، گھر میں کچھ جل رہا ہے کیا؟ میرے تو ناک کے بال تک جھلس گئے، اتنی گندی بدبو آ رہی ہے۔ بدبو تو مجھے بھی بہت آ رہی ہے، اس راجو کے بستر سے بدبو آ رہی ہے، دیکھو تو۔ چادر ہٹا کر دیکھا تو پورا بستر گندا کر رکھا ہے۔ ارے کمبخت، یہ کیا کیا؟ پورا بستر خراب کر دیا۔ ابے نامراد ہیں، گبرو کے ساتھ گیا تو تھا، ساری وہی کر لیتا، گھر کے لیے رکھنی ضروری تھی کیا؟ پاپا، گبرو نے مجھے پوٹی کرنے نہیں دی، اس نے کہا اگر میں نے پوٹی کے ساتھ سوسو کر دیا تو وہ میرے بال کاٹ لے گا۔ اس گبرو کی یہ مجال میرے لال کو پوٹی تک نہیں کرنے دی، ابھی آپ اس کی خبر لو۔ ابے گبرو، تیری تو میں ادھر آ۔ جی سیٹھ جی، بندہ حاضر ہے، حکم کیجیے۔ حکم کے بچے، تم نے راجو کو پوٹی نہیں کرنی دی، دیکھ اس نے سب جگہ رائتا بکھیر دیا۔ سراسر الزام ہے سیٹھ جی، دیکھو تو چی رات کی ساری کڑی چاول بستر پر لا کر رکھ دی راجو نے تو۔ چی میں تو اسی پوٹی کروانے لے کر گیا تھا، اس نے پوٹی کری نہیں، اس میں بھلا میرا کیا قصور؟ راجو تو بتا رہا تھا کہ تم نے کہا پوٹی کرتی ہوئی سوسو مت کرنا، ورنہ تیرا سر منڈوا دوں گا۔ جی بالکل صحیح کہا سیٹھ جی۔ ابے گدھے کم عقل، بنا سوسو کی پوٹی کیسے کرے گا بھلا وہ؟ غلط بات ہے سیٹھ جی، بات پوٹی کروانے کی ہوئی تھی، نہ کہ سوسو کی۔ آپ کو سوسو کی بات پہلے بتانی چاہیے تھی، آپ نے جو حکم دیا تھا بھلا اسے کیسے نہ مانتا؟ ابے بے وقوف، دور ہو جا میری نظروں سے۔ ایسی بات ہے تو لو جی، دور ہو گئی دور۔ یہ کس پاگل کو رکھ لیا نوکری پہ؟
भगाओ इसे यहाँ से। अरे शर्त के मुताबिक इसे भगाने का मतलब है मेरा नुकसान, 1 साल की तनख्वाह और अपने बाल मुंडवाने पड़ेंगे। नहीं नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। इसे कुछ ऐसा काम दो कि ये खुद ही नौकरी छोड़ के भाग जाए। सही कहा रज्जो, इसको तुम्हें ऐसा फंसाऊंगा कि याद रखिएगा कि सेठ बंसी लाल नाम की भी कोई चीज़ है। हाँ, अबे गबरू, ओ गबरू। फरमाइए सेठ जी, बंदा हाजिर है। गबरू, एक टोकरा लो और उसमें चिकनी मिट्टी ले आओ जंगल से। मैं काम से जा रहा हूँ। जी सेठ जी, जैसा आप कहें। आप तसल्ली बख्श तरीके से हो आइए बाहर से। और हाँ, तुम्हारी सेठानी जैसा कहे ठीक वैसा ही करना, कोई शिकायत ना मिले। इसके बाद गबरू कोदाल लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। ससुरा यही सी चिकनी मिट्टी ले जाता हूँ। अरे सेठानी जी, मिट्टी ले आया हूँ, इसे कहाँ फेंकूँ? अरे बेवकूफ, मेरे सर के पास आकर खड़ा हो गया, फेंक दे मेरे सर पे। अच्छा जी, ऐसा है तो लीजिए। ए अल्लाह, मार दिया इस बेवकूफ ने। तभी वह बंसी आ जाता है। अरे रज्जो, क्या हुआ? ये चोट कैसी लगी? इस गबरू ने सर पर मिट्टी की टोकरी फेंक दी। अबे गबरू, अबे गधे, हमारी रज्जो का सर फोड़ दिया। अब इसकी मरहम पट्टी का भी खर्चा। ये क्या किया तुमने? सेठ जी, आपकी बात को माना। अबे गधे, मैंने कब कहा ऐसा करने को? आपने कहा था सेठ जी, जैसा सेठानी कही वैसा करना। उन्होंने कहा सर पे मिट्टी फेंक दो, मैंने फेंक दी। हाय, किस पागल से पाला पड़ गया, वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था। सेठ जी, मैं ठहरा मामूली नौकर, मेरी क्या मजाल कि आपकी बात टाल सकूं। मैंने तो आपकी और सेठानी की बात मानी है, वरना मैं ला लो पर्चा। शर्त के मुताबिक अगर मैंने गलत किया है तो निकाल दो मुझे। हाँ। अरे बस कर ना मुराद, बस कर। तुम तो गुस्सा हो गए। कोई बात नहीं, हल्की फुल्की चोट तो लगती रहती है। अरे गबरू, कहाँ रह गया गबरू? जी सेठानी जी, हुक्म कीजिए। सुन, ये घर पे नहीं है। देख जरा, चौपाल पे बैठ के गप्पे मार रहे होंगे, उनसे कहो कि घर में दाल चावल कुछ नहीं है, कुछ पैसे दे दे राशन के लिए। अभी किया सेठानी जी। चौपाल पे सेठ बंसी और 2 लोग बैठ के गप्पे लड़ा रहे थे। अरे सेठ जी, घर पे दाल चावल सब खत्म है। आप कैसे कंजूस आदमी हो, जल्दी से पैसे निकालो, बाजार से सामान लाना है। अबे गद्दे, इसमें चिल्ला चिल्ला की कहने की क्या बात है? आराम से तो मेरे कानों में भी बता सकता है ना। सारे गाँव में इज्जत का फालूदा निकाल रहा है, कमबख्त कहीं का। 4 आदमियों के सामने धीरे बोला करो। जाओ, आता हूँ कुछ देर में। जैसा आप कहिए सेठ जी, अगली बार बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगा, बिल्कुल धीरे से बात करूंगा। हाँ। गबरू जैसे ही घर आता है, सेठ बंसी के घर में आग लग गई होती है। रज्जू और राजू भी चिल्ला रहे होते हैं। अरे बुझाओ, कोई आग बुझाओ। अरे अब मैं क्या करूं, मुझे इसकी खबर सेठ को देनी चाहिए। हाँ। गबरू चौपाल पर जाकर सेठ के कानों में, सेठ जी, घर में आग लग गई है। अबे क्या बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। गबरू दोबारा वैसी ही बोलता है। 2-3 बार ऐसा करने पर, अबे गधे, जोर से बोल। सेठ जी, घर में आग लग गई है। अबे क्या, घर में आग? बेवकूफ, जोर से नहीं बोल सकता था। सेठ जी, आपकी बात मान रहा था, आपने ही कहा था 4 आदमियों के सामने धीरे बोला करो, अगर मैं गलत हूँ तो मिला लो पर्चा। अरे सेठानी, तुम ठीक हो ना? सब जल गया जी, देखो ये कमबख्त नौकर आग लगने के बाद भी भाग गया। क्यों बे, तू क्यों भागा? आग क्यों नहीं बुझाई तुमने? गधे, आग लग जाए तो इस पर मिट्टी, रेत, पानी जो मिले फेंक दो।
अगली सुबह सेठ बंसी नहाने के लिए कौवे के पास तैयार बैठा था। अरे गबरू, अरे जल्दी से नहाने का गर्म पानी ले आ। जी सेठ जी, अभी लाया। नहाने लायक है ना? अरे उबालने लायक है जनाब। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं जनाब, नहाने लायक है। जैसे ही बंसी सेठ ने अपने बदन पर पानी डाला, वो कूदने लगा। अरे हो, अरे मार दिया रे, अरे जल गया रे, अरे मेरे जिस्म में तो आग लग गई, आग, अरे बचाओ बचाओ। इतना सुनती ही गबरू ने झट से पास पड़ी मिट्टी उठाकर सेठ पर फेंकनी शुरू कर दी, और तब तक मिट्टी और कंकर फेंके जब तक सेठ ने चिल्लाना बंद नहीं किया। अरे क्या हुआ जी? अबे गधे, तो इनके ऊपर मिट्टी क्यों फेंक रहा है? अजीब खानदान है। सेठ जी ने कहा था कि आग लगने पर रेत मिट्टी कंकर सब फेंक दो। मैंने कुछ नहीं छोड़ा। अगर मेरी गलती है तो सेठ जी में ला लो पर्चा, निकाल दो मुझे नौकरी से। अबे नहीं मेरी गबरू, तू तो खामा में गुस्सा हो रहा है। और इतना बोलकर बंसी बेहोश हो गया।